اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستوں، آج سورہ اخلاص کے بارے میں آپ سے بات کرنی ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے، جس کے معنی خالص، پیور، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ خالص چیز، اس کے بارے میں بات کرنی ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کو یاد کرنے کا طریقہ، اور جب آپ اس کو یاد کر لیں اور اس کا ترجمہ کیا ہے، اور پھر آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے کہ آپ اس کو اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اگر آپ نے آج کل جو لوگ یوٹیوبرز اسپیشلی، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، کافی سارے بہت اچھے ہیں اور وہ بہت اچھے طریقے سے بتا رہے ہیں چیزوں کو، لیکن کافی سارے جو ہیں جو میں سنتا ہوں وہ اپنی بنائی ہوئی تعداد کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ 151 مرتبہ پڑھیں، آپ 21 مرتبہ پڑھیں، آپ 7 دن تک پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں۔ ایسے نہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جن پر قرآن پاک نازل ہوا ہے، ہم نے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا ہے، تو پھر ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ ادروائز اس کا ہمیں فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو ہوگا۔ تو اس لیے ویورز، میں آپ کو آج سورہ اخلاص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یقین کی دنیا سے۔ یقین کی دنیا جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دل سے یقین اور یہاں سے یقین۔ جب آپ کا ہوگا کہ اس صورت کو ہم پڑھیں گے تو اس کا ہمیں اتنا فائدہ ہوگا، اگر ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے ویورز۔ تو آج سورہ اخلاص کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ صورت، اس کو یاد کرنا بہت ہی آسان ہے اور اس کو ہر مسلمان کو چاہیے، مجھے چاہیے کہ میں اس کو یاد کروں، اور میں یہ اپنے لیے یاد کر رہا ہوں، اور میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو سب سے پہلے یاد کریں۔ آپ جب یاد کر لیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کو اس کا وظیفہ جو ہے وہ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، اور جب یاد کرنے کے بعد آپ اس کا وظیفہ کریں گے تو اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اتنا فائدہ ہوگا کہ جب آپ یاد کر کے پڑھیں گے، نہیں یاد کر کے پڑھیں گے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ کی توجہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ جب آپ کاپی سے دیکھ کے یا آپ سورت سے دیکھ کے یا قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھیں گے پھر بھی ثواب تو ہوگا، لیکن آپ اس کو کوشش کریں کہ آپ اس کو یاد کر لیں۔ اس کو یاد کرنا بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے کل، جو کہ 4 آخری صورتوں میں آتا ہے، کہ کہہ دیجئے کل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ تو یہ آپ یاد کریں گے، پھر اس کا آپ کو ترجمہ یاد ہو جائے گا۔ بہت ہی آسان ہے یاد کرنا، تو آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، اور جب آپ اس کو یاد کر لیں گے تو اس کے بعد آپ اس کا وظیفہ کریں۔ آپ نے اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے اور اس کا وظیفہ کرنے کے کیا کیا فائدے ہوں گے وہ آج آپ کو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو آپ نے اس کا وظیفہ ایسے کرنا ہے کہ اگر آپ نے سورہ اخلاص کا وظیفہ کرنا ہے تو آپ اس کو اس طرح کریں کہ سورہ اخلاص کو آپ جو ہے 10 مرتبہ لگاتار پڑھیں، ایک ہی نشست میں پڑھیں، کہ اگر آپ نے عصر کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے تو آپ پڑھیں، اور آپ 10 مرتبہ لگاتار پڑھیں۔ اگر آپ 10 مرتبہ لگاتار پڑھیں گے، اور یہ واحد صورت ہے قرآن پاک کی کہ جس میں کوانٹٹی دی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص شروع سے لے کے آخر تک 10 مرتبہ پڑھے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کیا فائدہ دیں گے؟ اس کو فائدہ یہ ملے گا کہ اس کا ایک گھر اللہ تعالیٰ جنت میں تعمیر کر دیں گے۔ یہ اس کی شورٹی دی گئی ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انہوں نے فرما دیا ہے، تو پھر وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے جب بھی اس صورت کو پڑھنا ہے، سورہ اخلاص کو،
تو اس کو آپ نے شروع سے لے کے آخر تک 10 مرتبہ پڑھنا ہے. کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ پڑھ لیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرما دیں گے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو سب سے زیادہ شیطان کے وسوسے آتے ہیں، نماز کے دوران وسوسے آتے ہیں، ویسے لائف میں وسوسے آتے ہیں، دن کے دوران آتے ہیں، رات کو آتے ہیں، دوپہر کو آتے ہیں، جب بھی وہ شیطانی وسوسے ان کو گھیرتے ہیں نماز کے دوران یا ویسے، تو وہ یہ کریں کہ دن میں ایک مرتبہ، ایک دن میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور اپنے بائیں طرف 3 مرتبہ وہ اس کو تھوکیں. جب وہ تھوکیں گے تو اس سے شیطانی وسوسے دور ہو جائیں گے. جنات یا شیطان جو کہ برے شیطان ہیں، برے جنات ہیں، وہ اگر اس کے اوپر حاوی ہو چکے ہیں، اس خاتون کے اوپر یا مرد کے اوپر، تو اس کی جان چھوڑ دیں گے اور اس کا وسوسوں سے بھی اس کی جان چھوٹ جائے گی. یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کیونکہ دن رات جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے مشاغل میں مصروف رہتے ہیں اور پھر جب وہ عبادت کرتے ہیں تو ان کو مختلف قسم کے وسوسے آتے ہیں، تو اس سے ان کی جان چھوٹ جائے گی، اس سے ان کی جان خلاصی ہو جائے گی. اس کے علاوہ سورہ اخلاص، چونکہ اخلاص کے معنی ہے پیور، خالص، جیسے خالص دودھ ہوتا ہے، خالص سونا ہوتا ہے، خالص چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں اس کے بارے میں یہ بتایا کہ جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس کا ایک سردار مقرر کر دیا، امیر مقرر کر دیا. اب وہ جو لشکر لے کر گئے، جو اس کے امیر تھے، تو وہ جب نماز کی تلاوت، نماز کو پڑھاتے تو نماز کی میں یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے، تو وہ تقریباً ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے. جب لوگ واپس آئے اس مشن سے، اس جو ہے آپریشن سے واپس آئے، واپس جب آ گئے تو آنے کے بعد ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ صحابی جو آپ نے ہمارے امیر بنا کر بھیجے تھے ہر نماز میں یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دریافت کرو ایسے کیوں کرتا تھا. تو جب دریافت کیا تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ یہ صورت اللہ تعالیٰ کا بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہیں، کون ہیں، کیسے ہیں، تو میں اس لیے مجھے صورت سے محبت ہے تو میں اس صورت کی تلاوت زیادہ کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ بھی ان صحابی سے بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں. تو یہ تو اس سورہ اخلاص کی ایک حدیث. اور بھی احادیث اس کے بارے میں ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. جیسے مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے، تو آپ نے جب ایک شخص کو، ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما رہے ہیں، تو آپ نے یہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر واجب ہو گئی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا چیز واجب ہو گئی یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی، کیونکہ یہ شخص اس سورت سے محبت کرتا ہے، سورہ اخلاص سے، اور اس کی تلاوت کرتا ہے. تو محبت پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی اس سورت کی تلاوت ہوتی ہے. اور بھی اس سورت کے بہت زیادہ فوائد ہیں جو کہ اگلی نشستوں میں پیش کروں گا. آج کی نشست میں اتنا ہی. تو ویورز اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس کو اسی طرح پڑھیے گا جتنی تعداد میں اس کا بتایا گیا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے. اور اگر آپ اس کو رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب بھی آپ کو پورے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ 1 مرتبہ پڑھنے سے 1 تہائی ہے، اور اگر آپ 3 مرتبہ پڑھیں، بتایا گیا کہ 3 مرتبہ پڑھیں تاکہ آپ کو پورے قرآن پاک کا ثواب ملے. تو ویورز یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. والسلام علیکم.